خواجہ صاحب جنہیں عام طور پر ہم خواجہ صاحب ہی کہتے ہیں اور ان کا گھر کا رکھا ہوا نام معین الدین تھا. صحیح جگہ جس گاؤں میں پیدا آپ ہوئے اس کا نام سجس تھا جسے بعد میں سنجر کہنے لگے. So when he was a young child, around 6 years of age, he lost his father. And subsequently he lost his mother. He became an orphan. ان کا اپنا ایک باغ ہوا کرتا تھا بہت بڑا انگوروں کا. وہ ان کی لیولی ہوڈ کا سب سے بڑا سورس تھا. ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے اور ایک مجذوب وہاں سے گزر رہے تھے. خواجہ صاحب کے سب سے بڑے اسپریچول ٹیچر جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا وہ خواجہ صاحب کے باغ کی طرف نکل آئے. اب مجذوبوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ ایک پل میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا. آنکھوں ہی آنکھوں میں دعا دے کر چلے گئے لیکن پتہ نہیں ان کی صحبت سے انہوں نے جو کچھ کھلایا یا کیا اسپریچولی وہاں کام کر رہا تھا کہ پہلا جو انقلاب خواجہ صاحب کی زندگی میں آیا وہ ابراہیم قندوزی کے ملاقات سے آیا. انہوں نے اپنی ایک چکی تھی وڈ مل اس کو بھی بیچا, باغ کو بھی بیچا اور سب چیزیں غریبوں میں تقسیم کی اور وہ نکل گئے کہ مجھے آئی ایم ٹو سرچ دی ٹروتھ, آئی ایم ٹو سرچ گاڈ. خراسان میں الگ الگ اداروں پہ جو ان کے ادارے تھے وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کری اور وہاں پہ ہروان میں آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی. They went together to the pilgrimage. They went to Makkah together. They went to Medina Sharif together. تو آپ کو بشارت ہوئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ معین الدین آپ ہند چلے جائیں. آپ کو ہند میں دین, انسانیت, پیار اور محبت کا پیغام لے کے جانا ہے اور انسانوں کو انسانی حقوق اور انسانیت کی حقیقت سے متاثر کرنا. اس طرح سے آپ اپنا سفر پورا کرتے ہوئے ایران اور افغانستان ہوتے ہوئے سندھ سے داخل ہوئے ہندوستان میں, پھر لاہور تشریف لائے. So after 40 days he proceeded to Delhi and from there he came to Ajmer. خواجہ غریب نواز کی ذات ایک میوے کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں عراق میں ہیں, جس پہ پروان عرب میں چڑھا اور جس کا پھل ہندوستان میں آیا. When Khwaja Sahib came, the Indian subcontinent was very different from today. اجمیر میں جب آئے ہیں تو یہاں کا پولیٹیکل سینیریو بڑا عجیب و غریب تھا. اس وقت ہندوستان اس شکل میں نہیں تھا, نہ اس شکل میں تھا جو کبھی اشوکا کا ہندوستان تھا. چھوٹے چھوٹے حصوں میں حکومتیں تقسیم تھیں. اس وقت کا جو دور تھا وہ کافی مختلف تھا. There were huge differences among the masses. جو عوام تھی اس کے اندر امیری غریبی کا تقاضا تھا. There was huge caste system. آپ نے یہاں پہ لوگوں کو اپنایا, ان لوگوں کو اپنایا جن کو معاشرے نے, جن کو سوسائٹی نے نگلیکٹ کر دیا تھا اور نکال دیا تھا معاشرے سے, جن کی ایک سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں تھی. ان لوگوں کو غریب نواز نے اپنایا, گلے لگایا, ان کو انسان ہونے کا احساس دلایا. تو لوگوں نے اس چیز کو اپنے دل سے اپنایا کیونکہ وہ روشنی دکھی
جو لوگ اندھیرے میں جی رہے تھے ان کو وہ روشنی دکھی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے, اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کا احساس کر سکے. تو غریب نواز وہ روشنی لے کے آئے ہندوستان میں جس کی اس وقت کمی تھی.